جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور اور یہ زمانہ بہت ہی زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات میں ہمیں سب باتیں ملتی ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد انسان کو کیا کیا احوال پیش آئیں گے، ان تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آخر زمانے میں جب یہ دنیا قیامت سے قریب تر ہو رہی ہوگی اور اس دنیا کا اینڈ ہونے جا رہا ہوگا، تو فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، فتنوں کی بہتات ہو جائے گی۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزمائش، امتحان۔ پھر آزمائش کے جو اسباب ہوتے ہیں اور آزمائش کے جو نتائج ہوتے ہیں، یعنی جن راستوں سے اللہ تبارک و تعالی امتوں کو، قوموں کو، انسانوں کو، افراد کو، جماعت کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان راستوں اور ان اسباب پر بھی فتنوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں وہاں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اولاد کو بھی انسان کے لیے فتنہ بتلایا، اہل و عیال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فتنہ بتلایا، دنیا کی مال و دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فتنہ بتلایا، کیونکہ ان سب راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں، اولاد کے راستے سے، مال و دولت کے راستے سے، اور دنیا کے ذرائع، جن ذرائع اور وسائل سے انسان دولت کماتا ہے، ان تمام راستوں کو بھی قرآن مجید میں فتنہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انسان کو جتنی بھی حالتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ اچھی حالت ہو چاہے بری حالت ہو، اچھے احوال کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور برے احوال کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ مالدار ہونا اچھا ہے، صحت مند ہونا، تندرست رہنا، یہ اچھی بات ہے۔ مال و دولت کی کثرت یہ بھی ایک اعتبار سے اچھی چیز ہے، اولاد کا ہونا ایک اچھی حالت ہے، انسان کا خوشحال رہنا اچھی چیز ہے، لیکن یہ سب بھی آزمائش ہے۔ ان راستوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو برے احوال پیش آتے ہیں، انسان فقیر ہو گیا، بھوکے مر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، ہر طرف لوگ اس کے دشمن بن گئے، کوئی اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کوئی دیکھتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کے احوال برے احوال ہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ انسان کے لیے جانی مصیبت، مالی مصیبت، قومی مصیبت، یہ سب مصیبتیں بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ تو ان تمام راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتے ہیں، اور آزمائش کا
لوگ اس کے دشمن بن گئے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ آزمائش نہیں ہے، خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے فقط یہ حالتیں آزمائش نہیں ہے، بلکہ ان آزمائش کے جو نتائج ہیں، ان آزمائش کے جو رزلٹ ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے لیے ایک مصیبت کی چیز ہے کہ وہ ان دونوں قسم کی حالتوں میں اپنے دین اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو کس قدر پورا کرتا ہے۔ اور ان احوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں، جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں، ان تعلیمات اور ہدایات پر وہ کس قدر عمل کرتا ہے، یہ ہے حقیقت میں انسان کے لیے اور خاص طور پر مسلمان کے لیے، خاص طور پر دیندار لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیندار بنے رہیں، ایمان پر جمے رہیں اور ایمان پر مریں، ان کے لیے یہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آزمائش کی کثرت، فتنوں کی کثرت، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامتیں بتلائیں۔ ان علامتوں کو ہم سنیں اور پھر اپنے دور کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر اور بھلائی کے دور میں جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں، آج ہم کو وہ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد اور دنیا کے ماحول میں ہم کو صاف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا موسرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ کچھ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پر چل رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے فرمایا شحن مطاعن، جب تم یہ دیکھو کہ ہر آدمی لالچی ہے اور ہر آدمی بخیل ہے، حرص اور بخل ہر انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرا 1 روپیہ زیادہ خرچ ہو جائے۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہے کہ کوئی چیز میں پوری دنیا سمیٹ لوں لیکن میرے پاس جو ذخیرہ ہے وہ اس میں سے 1 پائی بھی نہ نکلے۔ بخل اور حرص، لالچ اور کنجوسی وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو اور لوگ اسی کے خاطر اپنی جانی، مالی اور ہر راحت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور وہوا متبعا، انسان اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا، بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کا قتل کر دوں، نعش پر نعش بچھا دوں، خون کی ندیاں بہہ جائیں، لیکن بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم دنیا کے عمومی احوال پر نظر ڈالیں اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہم دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آ رہا، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے طبقے کا اگر نشانہ ہے کوئی تو وہ یہ ہے کہ بس میری خواہش پوری رہے، میں اپنی خواہش کو قربان نہیں کروں گا، چاہے دوسرے کی جان چلی جائے، چاہے اس خواہش کو پورا کرنے میں مجھے رشتے ناطے توڑنا پڑے، خون بہانا پڑے، لوٹ کھسوٹ کرنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دنیا موسراتن، اس کا حاصل بھی کہ انسان کو صبح سے لے کر شام تک فقط اپنی دنیا کی فکر ہوگی، اپنی پیٹ کی فکر ہوگی، اپنی شرمگاہ کی فکر ہوگی، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو خیال نہیں آئے گا کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ یہ سوچے گا نہیں
کہ ایک دن میرا بھی وقت آئے گا کہ مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا اور مجھے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں بخل اور حرص کی انتہا، خواہشات کا غلام بن جانا اور صبح سے لے کر شام تک دنیا کے پیچھے پڑے رہنا اور دین کا اور آخرت کا ذرہ برابر بھی خیال نہ آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور انسان کے لیے سب سے زیادہ فتنے کا دور ہے۔ اب فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں چھوٹی چھوٹی ہدایتیں دی۔ سب سے پہلی چیز کہ ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں عبادت کی کثرت کرنا ہے۔ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ماحول میں اللہ کے لیے عبادت کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی تمام مشغولیوں کو چھوڑ کر وہ فرض تھا، اور جو اتنی بڑی قربانی دیتا تھا تو الہجرت یہدم ما قبلہ، کہ اس کا یہ بشارت تھی کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فتنوں کے دور میں جو کام ایک کرنے کا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت، نمازوں کو بڑھانا، ذکر و تلاوت کو بڑھانا، صدقات و خیرات کو بڑھانا، ہمدردی کو بڑھانا، روزوں کی کثرت رکھنا۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسے فتنوں کے دور میں فتنوں کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، انہوں نے پوچھا کہ نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہو۔ گھر میں رہنے سے مراد یہ کہ انسان ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو حد امکان دور رکھے جس راستوں سے انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان اللہ سے فتنے میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگے۔ انسان اپنے بس کی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو وہاں تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے فتنوں سے پناہ چاہے، اور فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں بہت سے ارشادات نقل فرمائے ہیں، ان کو ہم یاد رکھیں اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ 1:30 بجے خطبہ ہوگا، اس سے پہلے جن کی سنتیں باقی ہیں